اللہ اکبر. یہ ایک نیا دین لے کے آئے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ ہمارے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی, اور اس کو کوئی بھی فالو نہیں کرتا سوائے ان تینوں اسٹرینجرز کے, ان تین لوگوں کے. اینڈ واٹ ہیپنڈ آفٹر مینی ایئرز, فتح مکہ ہونے کے بعد عفیف الکندی جن تک یہ دین پہنچا, جب ان تک میسج پہنچا تو انہوں نے جب میسج سنا اینڈ ہی ریئلائز کہ دس از دا دین حق, تو وہ ہمیشہ اکثر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت رابعا, یا لیتنی کنت رابعا, ہائے کاش, ہائے افسوس, کاش میں چوتھا ہوتا, کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا اور وہاں پہ ان کی میں بات سنتا. اور یہ دین سبحان اللہ آپ دیکھیں چلا کیسے, جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ان دا بگننگ آف اسلام اینڈ دین اپنی کلوز ریلیٹیوز کو انہوں نے دعوت دینا شروع کی, کبھی کھانے پہ, کبھی کسی گیدرنگ پہ, کبھی کسی گیدرنگ پہ, اینڈ دا فرسٹ ٹائم صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے سب کو بلایا اور ان کی فیملی والی آئی, ان کی فیملی یعنی قریب آئے, تو ان کو کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ اٹیک کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے؟ کہیں گے ہاں ہم تمہاری بات لازمی مانیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ سچے ہیں, ایمانت دار, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو فرمایا کہ میں پھر جان لو کہ اس دین کو لے کے آیا ہوں جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا تشرک بہ شیئا. یہ دین وہ دین ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کی اور عبادت نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرے گا. اور پھر اللہ کی مثال فرمایا کہ کون ہے جو تم میں سے میرا ساتھ دے. اینڈ ٹو ہز شوق, جو قریبی رشتے دار تھے, جو پہلے بڑے جذبے میں کہتے کہ آپ سے بڑا صادق اور آپ سے زیادہ امین کوئی نہیں ہے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں, لیکن ایز سون ایز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ یہ میں دین لے کے آیا ہوں اور اس دین کو کون فالو کرے گا, میری مدد کون کرے گا, they loved محمد. اس لیے کسی نے بولا نہیں, کسی نے رپلائی نہیں کیا, لیکن کسی نے ہاتھ بھی کھڑے نہیں کیا. And after a weird awkward silence, Ali bin Abi Talib, a young kid of like 10 years of age, he raises his hand and he said, I'll assist you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this makes the situation more awkward اس لحاظ سے کہ کوئی بڑا, کوئی ہاشمی, کوئی خاندان والا مدد نہیں کر رہا, ایک بچہ ہاتھ اوپر کر رہا ہے, صرف اس کے ایک بچے نے بات مانی, یعنی اس کا میسج اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اور یہیں پہ ابو لہب نے کہا کہ محمد والعیاذ باللہ کہ محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے, وہ ٹو یو محمد, تم نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پہ اکٹھا کیا ہے. اینڈ آل آف دم لیفٹ اوے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ہز شاک اینڈ سرپرائز کہ نو بڈی, اور یہ تو اسٹیٹمنٹ تھی ورقہ بن نوفل کی کہ تمہیں تمہارے ریلیٹیوز چھوڑ جائیں گے, لیکن دا پوائنٹ ہیئر از ہو اسٹوڈ بائی دا سائڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علی بن ابی طالب ایز اے ینگ بوائے کھڑے ہیں. اسٹرینج دین ہے, صرف خدیجہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علی بن ابی طالب ہے, اور ابھی اسلام کی بالکل شروعات ہے. آپ دیکھیں سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا موقع ملا اور اللہ نے جب حکم دیا تو حضرت ابو بکر کے ساتھ وہ نکل گئے اور اپنے بستر پہ کس کو لیٹنے کا حکم دیا, کہا کہ علی آئیں میرے بستر پر لیٹیں. امیجن, یہ کوئی بہت لگژری سلیپ نہیں تھی, یہ سمجھ لیں کہ پیپل ول کم اور وہ 7 ڈفرنٹ ٹرائبز کے لڑکے واریئرز کٹھے ہو کے آئے کہ ول کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ, اور ہو سکتا تھا کہ وہ چادر نہ اٹھاتے اور سیدھا سٹرائک کرتے اور حضرت علی شہادت پا جاتے, لیکن سٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں حضرت علی کو لیٹاؤں اپنے بستر پہ تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کوئی نہ کوئی لیٹا ہوا ہے, محمد از ان ہز پلیس. اور دوسری ریزن کہ چاہے ابو سفیان, ابو لہب سارے مجھے مارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی امانتیں تو میرے پاس ہیں, ان کو تو میں نے واپس کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ لیٹس ہیو دا واچ آف ابو سفیان اور اس کا جو ہے نا ابو جہل کا مال میں رکھ لیتا ہوں اور ابو لہب کی یہ چیز رکھ لیتا ہوں کیونکہ مجھے مارنے لگے ہیں. نہیں, الصادق الامین, صادق اور امین تھے. علی بن ابی طالب کو لٹایا کہ ان کی جو امانتیں ہیں وہ واپس کر کے آنی ہے آپ نے. اور علی بن ابی طالب بعد میں کہتے ہیں کہ this was the most perfect sleep I ever had. Like I was snoring. I had the most perfect of sleep at that night. Why? Because of his tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala. ان کا جو faith تھا اللہ کے پاس کہ ٹھیک ہے اگر مجھے مار دے تو I'll be a شہید,
نہ مارا تو I'll be the aid and support of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل توکل کا امتحان جو تھا وہ علی بن ابی طالب کا تھا. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ I hope Allah subhanahu wa ta'ala has freed all his body parts from hell because of that sleep on his bed. کیونکہ اللہ کے نبی کی جگہ پہ ان کا حکم مانتے ہوئے موت کے منہ پہ بیعت کرتے ہوئے وہاں پہ سوئے. اور ان کی ہجرت دیکھیں سبحان اللہ, تمام صحابہ ہجرت کر چکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر ہجرت کر چکے, اور حضرت علی آخر میں کچھ ہی لوگوں کے ساتھ رہ گئے تھے. اور حضرت علی کے پاس ایز ہی واز ناٹ ویری رچ, اور ان کی انہوں نے غربت کی زندگی گزاری, ان کے پاس سواری بھی نہیں تھی. اور وہ جب مدینے کے لیے نکلے تو دن کی دھوپ اور گرمی اتنی شدید تھی کہ وہ دن میں ٹریول نہ کر پاتے ہیں. تو ہی میڈ اے پلان کہ وہ دن میں آرام کریں گے اور رات کے اندھیرے میں ٹریول کریں گے. اور انہوں نے اس طرح سے ہجرت کی کہ وہ رات کو ٹریول کرتے تھے اور دن میں آرام کرتے تھے. پھر رات کے اندھیرے اور تنہائیوں میں جہاں پہ وولفس اور جنگلی جانور اور عجیب عجیب مخلوقات وہاں پہ, یعنی بشز, کانٹے, درخت, والکینوز, مختلف اس طرح کے وہ علاقے تھے, ڈکیٹوں کا خطرہ, چوروں کا خطرہ, لیکن اسٹل وہ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری مچ ورڈ اباؤٹ علی بن ابی طالب. کمیونیکیشن تو تھا نہیں, کوئی فون پہ, کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ اپنی خیر و خبر ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو پرے فار علی بن ابی طالب کہ اللہ کرے وہ خیر خبر سے پہنچ جائیں. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے جبکہ علی بن ابی طالب انٹر ہے مدینہ, اور ان کے ہونٹ خشک اور ان کی حالت اس طرح سے تھی کہ بہت لمبے ٹریول کے بعد بغیر سواری کے, جسٹ امیجن ایک انسان چلتا ہوا آ رہا ہے, نہ سواری نہ پینے کھانے کا کچھ ہے, اور وہ ہجرت کر کے آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, اور تمام انصار اور مہاجرین کے جوڑے بن چکے تھے, تمام بھائی بھائی بن چکے تھے. جب علی بن ابی طالب آئے تو کوئی بچا نہیں تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں, یعنی he made his brother, Ali bin Abi Talib his brother. And Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم had a very special relation with Ali bin Abi Talib, کیونکہ پال پوس کے بڑا بھی کیا, اور ایک محبت اور پیار کا اور پھر فرینکنس بھی بہت تھی. ایک دفعہ علی بن ابی طالب since he was a contractor, ایک طرح سے اسلام کی ایڈ, اسلامی خدمت کر رہے ہیں, جہاد میں جا رہے ہیں, تمام غزووں میں پارٹیسپیٹ کیا ایکسیپٹ فار تبوک. اس کی بھی ریزن تھی, میں آپ سے شیئر کروں گا کیوں. اور اس میں کر رہے ہیں, he was a warrior, he was a supporter of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جب بھی فری ٹائم ہوتا تو ڈفرینٹ کانٹریکٹس کر لیتے کہ میں یہ کروں گا آپ کے ساتھ, مجھے آپ کچھ دے دیں. ایک دن انہوں نے سارا دن کام کیا ایک جو انسان کے پاس, تو اس نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے صرف 12 کھجور دی. اللہ اکبر, جسٹ امیجن 12 کھجوریں سارا دن کام کرنے کے بعد دی. اور وہ لے کے آئے تو ان کو خیال آیا کہ مجھ سے زیادہ بھوک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی ہوگی. تو اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور ان کو 6 کھجوریں دیں اور اپنے پاس 6 کھجوریں رکھ لیں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے, دونوں کھجوریں کھا رہے تھے, تو صحابہ بھی آنے شروع ہو گئے اور کٹھے بیٹھنا شروع ہو گئے ان کے, اور بات چیت کرنا شروع ہو گئے. تو علی بن ابی طالب نے اپنی کھجوروں کی جو گٹکیں ہیں نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں اور کہا کہ دیکھیں زیادہ کھجوریں ہم میں سے کس نے کھائی ہیں, یعنی جو کہ کون ہمیں سے زیادہ کھاتا ہے, who is the one who loves food more. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس رپلائی کیا اور کہا کہ علی کو تو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ اس نے کھجوروں کے ساتھ گٹکیں بھی کھا لی ہیں. یعنی they had a very frank and deep relation with each other, کہ علی تو وہ ہے جس نے گٹکیں بھی نہیں چھوڑی اور وہ بھی کھا لی ہیں. he loves food that much. so on a lighter note, تو بڑا ایک اسٹرانگ ریلیشن تھا ان کا آپس میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کی ٹوٹی جو تھیں, جو جان کی ٹکڑی تھیں, آپ سمجھ لیں, فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا جو مقام پہلے جانے, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علی بن طالب نے ان کی شادی کے لیے کس طرح سے پرپوز کیا اور کس طرح سے وہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ, جنت میں تمام عورتوں کی جو سردار ہوگی وہ فاطمہ ہوگی, میری بیٹی ہوگی. اولین والآخرین, تمام جتنی پہلے جا چکی اور جتنی آگے آنے والی ہیں تمام کی. ایک اور حدیث میں آتا ہے, فرمایا 4 گریٹسٹ عورتیں ہیں جو اس دنیا میں رہی ہیں, آسیہ فرعون کی بیوی, فاطمہ بنت محمد, خدیجۃ الکبریٰ, اور کون فاطمہ بنت محمد, آسیہ, خدیجہ اور مریم بنت عمران.
حضرت عیسیٰ کی والدہ. یہ 4 خواتین, these are the greatest 4 women who have ever walked on the face of this earth. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رسپیکٹ کرتے اپنی بیٹی کی, اس معاشرے میں, اس جگہ پہ جہاں پہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ لوگوں کے چہرے سرخ ہو جاتے تھے اور وہ ان کو دفنا کے آ جاتے تھے. یہ اسلام نے وومن امپاورمنٹ کی ہے اور اسلام نے عزت دی ہے عورتوں کو. جب بھی بیٹی آتی تو محفل سے میں اس کو برخاست کرتے, اٹھ جاتے اور ان کے پاس قدم چل کے جاتے, ان کے ہاتھ کو پکڑتے, ان کے ہاتھ کو چومتے اور اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے اور خود ساتھ بیٹھ جاتے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے ہوتے تو ان کو جب لاتے تو اپنی چادر وہاں پہ بچھاتے کہ تم زمین پہ مٹی میں نہ بیٹھو, تم چادر کے اوپر بیٹھو, اور اپنی وہ چادر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر, وہ چادر جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا یا ایھا المزمل, اس کو بچھاتے اور حضرت فاطمہ کو اس سے بیٹھاتے. سو مچ رسپیکٹ. حضرت فاطمہ بھی ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ از اے پارٹ آف می, whoever angers her angers me. فاطمہ میرا حصہ ہے, کوئی بھی اس کو تکلیف یا غصہ پہنچائے گا وہ مجھے غصہ پہنچائے گا. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے, یعنی بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آتھینٹک نریشن, جو اس کو غصہ پہنچائے گا وہ مجھے غصہ پہنچائے گا.